تو دو چیزیں ہیں، یاد رکھیے، ایک فضیلت اور ایک افضلیت۔ اس بارے میں بھی کچھ لوگوں کو شبہات ہوئے کہ کیا ابو بکر صدیق کی فضیلت اور افضلیت کا جو معاملہ ہے اس پر اجماع امت ہے یا جمہور کا اجماع ہے؟ دیکھیں، اجماع دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہا جاتا ہے جمہور کا اجماع، اور ایک کہا جاتا ہے مطلقاً کہا جاتا ہے اجماع امت۔ اجماع امت یہ کہ جس پہ کسی کا اختلاف نہ ہو، یعنی جب سے اسلام آیا تب سے لے کر اس زمانے تک ہر زمانے میں جتنے جید علماء ہیں، جتنے ائمہ گزرے، جتنے محدثین گزرے، جتنے مجددین گزرے، سب کا اس بات پر اتفاق ہو، اسے کہا جاتا ہے اجماع امت۔ اور جمہور، اجماع جمہور کہا جس کو کہا جاتا ہے اس میں کہ جس میں اختلاف ہوتا ہے، کچھ علماء ایک بات کہتے ہیں، کچھ علماء ایک بات کہتے ہیں، لیکن جو زیادہ اکثریت جس طرف کہتی ہے اس کو اجماع جمہور کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے کہوں کہ یہ پانی کی بوتل ہے، اب یہ میں کہوں کہ صاحب اس کو عام پانی نہیں کہتے، اس کو بسلری فلٹر کا پانی کہتے ہیں، یہ صاف پانی ہے، اس میں بڑی خوبیاں ہیں۔ 50 لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا پانی ہے، عمدہ پانی ہے، اس کو کلین کیا گیا ہے، اس کو پیوریفائی کیا گیا ہے، اس کو بسلری کہتے ہیں۔ 50 علماء یہ کہہ رہے ہیں اور 10 علماء کہتے ہیں نہیں صاحب یہ عام پانی کی طرح ہی ہے، جیسے عام پانی ہوتا ہے ویسے یہی ہے۔ لیکن 50 علماء کہہ رہے ہیں کہ نہیں صاحب یہ عام پانی سے ہٹ کر ہے۔ لیکن چونکہ 10 علماء، 10 لوگ اس پر اختلاف کر رہے ہیں تو اس پر پورا مکمل اجماع نہیں ہوا، تو اب اس کو کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ بسلری کا پانی ہے، اس پر جمہور کا اجماع ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ کو جمہور اور اجماع کا فرق؟ حضرت عثمان غنی افضل ہے یا حضرت علی افضل ہے؟ اس پر حضرت عثمان غنی افضل ہے حضرت علی سے، اس پر جمہور کا اجماع ہے۔ اختلاف کس پر ہے؟ عثمان غنی اور حضرت مولا کائنات کی افضلیت پر اختلاف ہے اہل سنت میں۔ میجارٹی یہ کہتی ہے کہ عثمان غنی افضل ہے حضرت علی سے، مگر علماء کا ایک مختصر طبقہ ہوا ہے جس میں کوفہ اور بصرہ کے علماء ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں حضرت علی افضل ہے عثمان غنی سے۔ تو جمہور کا اجماع عثمان غنی کی افضلیت کا قائل ہے، اور ایک قلیل طبقہ حضرت علی کی افضلیت کا قائل ہے۔ تو اب اگر اس بنا پر کوئی یہ کہے کہ بھائی عثمان غنی سے افضل حضرت علی ہے تو اس پر کوئی حکم نہیں لگتا، اس لیے کہ علماء کی ایک چھوٹی سی اگرچہ تعداد چھوٹی ہے لیکن چھوٹی سی تعداد اس بات کو مانتی ہے تو گویا اس پر کوئی حکم نہیں لگتا، لیکن اس کو یہی کہا جائے گا کہ جس طرح میجارٹی ہے وہی فیصلہ مانا جاتا ہے، بہتر یہی عقیدہ ہے کہ آپ میجارٹی کے عقیدے کو قبول کرو، لہذا وہ گمراہیت کا فتویٰ نہیں لگتا۔ تو اب اس کا فرق دیکھ لیجیے، اختلاف حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کی افضلیت کو لے کر ہے۔ ابو بکر صدیق اور حضرت علی کی افضلیت پر کوئی اختلاف نہیں، بلکہ ابو بکر صدیق کی افضلیت پر اجماع امت ہے۔ اسی بنیاد پہ کہا کہ جو ابو بکر سے کسی اور کو افضل قرار دے وہ اہل سنت و جماعت سے خارج ہے۔ یہ فرق سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟